اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے اور اس بات پر ایمان لانا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجا جائے گا۔ اسلام کے اندر عقیدہ ختم نبوت کی کیا اہمیت ہے، اس سلسلے میں پہلے کی بات آپ نے عرض کر چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر کفار کے ساتھ مدینہ منورہ میں آپ کے 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر کفار کے ساتھ، یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ ستائیس جنگی حضور علیہ السلام نے لڑی ہیں۔ 27 اور 27 جنگوں میں اندر جہاد کے اندر 365 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 950 کفار واسطے جنگ ہوئے، اور یہ 27 جو جہاد اور جو جنگیں لڑی گئی ہیں ان میں ان جنگوں کا مقصد اسلام کا تحفظ، اسلام کی سربلندی اور اسلام کی اشاعت، یہ مقصد تھے ان 27 اور حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سب سے پہلے ختم نبوت کے منکر اور جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ میں جو جنگ لڑی گئی منکرین ختم نبوت کو کچلنے کے لیے اور تاجدار ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو جنگ لڑی گئی، اس ایک جنگ کے اندر باقی مسلمانوں کی تعداد تو الگ ہے، لیکن جو صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں وہ 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے، 1200 صحابہ۔ ان 1200 صحابہ میں 700 صحابہ اکرام ایسے تھے جو قرآن پاک کے عالم، حافظ، قاری اور اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ 700 صحابہ اکرام کو شہید ہوئے۔
سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں سب سے زیادہ جو قربانی صحابہ اکرام نے دی ہے وہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دی ہے، کیونکہ اگر انسان ختم نبوت پر عقیدہ نہ رکھے، حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبوت کا وہ قائل ہو، تو صرف یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے اس کا نہ ایمان قبول ہے نہ کوئی عمل قبول ہے۔ آج کل مسلمان کہتے ہیں نا، بے خبر مسلمان جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قادیانی جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور کعبے کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکار بھی نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے۔ اس سب کے باوجود اگر ان کو قتل کیا گیا تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان کا ختم نبوت پر ایمان ہے، اور اسلام کی 1400 سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی کسی مدعی نبوت نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو مسلمانوں نے اس کے خلاف جہاد کیا اور اسے واصل جہنم کیا اور اس فتنے کو مکمل ختم کر کے دم لیا۔ یہ اسلامی تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ برے صغیر کے اندر بہت سارے مدعیان نبوت پیدا ہوئے، ان مدعیان نبوت میں سے، جھوٹے مدعیان نبوت میں سے سب سے بڑا جو فتنہ ملا وہ مرزا غلام محمد قادیانی کا فتنہ ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ حضور علیہ السلام کی بدترین گستاخی اور توہین کی، لیکن چونکہ مسیلمہ کذاب انگریز گورنمنٹ کی سرپرستی میں کھڑا ہوا تھا اور اس کے حکم اور اشارے پر کھڑا ہوا تھا اور اس کی حفاظت کے اندر تھا اور ان حالات میں کھڑا ہوا تھا، اور ایسے وقت میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جب مسلمان خود ایک بہت بڑی مصیبت اور مشکل میں پھنسے ہوئے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسے انگریز گورنمنٹ کے اندر کم و بیش 40 سال کے قریب ایک وقت اسے ملا جس میں اس نے اپنے فتنے کو پھیلایا، ترقی دی۔ 1901 میں غلام محمد قادیانی نے اپنی اس لعنتی جماعت نبوت کا اعلان کر کے ختم نبوت کے مکملین کی جماعت بنائی۔ 1 سے لے کر 47 تک 40-45 سال ایسے تھے غلام محمد قادیانی کے پاس اور اس کے پیروکاروں کے پاس کہ انہوں نے انگریز کے زیر سایہ اپنے فتنے کو مضبوط کیا، اس لیے یہ قتل ہونے سے بچ گیا، اسے قتل نہیں کیا جا سکا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پورے برے صغیر کے اندر پھیل گیا تھا اور مسلمانوں کی قوموں کے اندر یہ فتنہ آ گیا۔ اب بحیثیت مسلمان کے
جماعت میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بحیثیت مسلمان ہونے کے میری اور آپ کی ہر کلمہ کو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کریں، بلکہ قادیانیت کی تبلیغ کے راستے میں سد سکندری بن کر کھڑے ہوں۔ یہ بحیثیت مسلمان ہونے کا ہمارے ذمہ داری ہے۔ میرا مسلک دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو یا اہل حدیث ہو، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد میری اور آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا ہم تحفظ کریں اور منکرین ختم نبوت کو پر اعتبار سے ختم کریں، اور یہی ختم نبوت کا کام، اسی کو کہتے ہیں ختم نبوت کا کام کرنا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی حفاظت کیجیے اور منکرین ختم نبوت کے راستے میں کھڑے ہو جائیں، انہیں پنپنے نہ دیں، انہیں بڑھنے نہ دیں، ان کے پیغام کو کسی مسلمان تک پہنچنے نہ دیں اور ان کے کفر کو ننگا کریں۔ یہ ہے ختم نبوت کا کام۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کے محدث کبیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا کا حافظہ دیا تھا، یاداشت ان کی حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مضبوط تھی۔ ایک موقع پر دارالعلوم دیوبند میں اساتذہ کی میٹنگ ہو رہی ہے، تو دارالعلوم دیوبند کے محترم قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمانے لگے کہ اگر دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کو آگ لگ جائے اور ساری کتابیں جل جائیں تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ انور شاہ کشمیری زندہ ہیں اور دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کی تمام کتابیں انہیں یاد ہیں، لائبریری کی تمام کتابیں انہیں یاد ہیں۔ تو اس پر حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اب میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، بس 40 سال پہلے جو کتاب میری نظر سے گزری تھی صرف وہ کتابیں یاد ہیں مجھے، اس سے پہلے والی کتابیں مجھے یاد نہیں ہیں۔ یہ ان کے حافظے کے کمزوری کی حالت تھی کہ 40 سال پہلے پڑھی ہوئی کتابیں یاد ہیں، ہم تو 40 دن پہلے 4 دن پہلے پڑھی ہوئی جو کتاب ہو تو ہمیں یاد نہیں رہتی ہے، اتنا مضبوط حافظہ تھا۔ یہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مسلک دیوبند سے پوری دنیا میں جتنے مدارس میں اساتذہ پڑھا رہے ہیں یا مساجد میں علماء، خطباء، ائمہ خطاب کر رہے ہیں یا نمازیں پڑھا رہے ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے ایک ختم نبوت سے متعلق بہت خوبصورت بات فرمائی۔ ختم نبوت کے کام کرنے کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ ان سے پہلے میں آپ کو ایک اور ہمارے قریب کے آپ حضرات نے نام بھی سنا ہوگا اور بہتوں نے دیکھا بھی ہوگا، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے خیال سے 1998 یا 99 میں شہید ہوئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے
باقی دین کا کام کرنے والے، فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے سرکاری دیگر محکموں کے اندر ملازمین کام کرتے ہیں۔ بادشاہ کی حکومت سرکاری محکموں کے ذریعے چلتی ہے اور اس محکمے کے اندر ہر ملازم ایک انصاف پسند بادشاہ کی نظر میں اہمیت رکھتا ہے، لیکن دیگر محکموں سے بادشاہ کی نظر میں اپنے ملک کی فوج زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو ملک کی حفاظت کر رہی ہے۔ پھر اس فوج میں شاہی دستہ جو بادشاہ کے شاہی محل کی حفاظت کرتے ہیں، بادشاہ کی نظر میں وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ پھر اس شاہی دستے میں جو بادشاہ کی ذات کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو بادشاہ کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر بادشاہ کی ذات کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ قابل محبت ہوتے ہیں بادشاہ کی نظر میں اور قابل انعام ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ کی جان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مثال دے کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دین کے ہر شعبے کا کام کرنے والا حضور علیہ السلام کی نظر میں محبوب ہے۔ حضور علیہ السلام ہر دین کے کام کرنے والے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی نظر میں قابل محبت وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ختم نبوت کی تحفظ کا کام کرنے والے اور باقی دین کے شعبوں میں کام کرنے والے، جیسے تبلیغ کا کام کرنا یہ دین کا ایک شعبہ ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ دین کا ایک شعبہ ہے، اعتکاف، جہاد، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے نا، یہ دین کے حصے ہیں، ان سب سے مل کر دین بنا ہے۔ سیاست کرنا دین اسلام کے حوالے سے، مدرسے چلانا، خانقاہیں چلانا، مساجد بنانا، یہ سارے دین کے شعبے ہیں۔ ایک آدمی تبلیغ کا کام کر رہا ہے، ایک آدمی سیاست کے میدان میں اسلام کے تحفظ کے لیے بقا اور جدوجہد کر رہا ہے، ایک آدمی مدرسے چلا رہا ہے، ایک آدمی مساجد بنا رہا ہے، اور ایک آدمی نماز کی پابندی کر رہا ہے، حج اور زکوٰۃ دے رہا ہے، اور ایک آدمی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کر رہا ہے۔ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ذات نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں، اور باقی دین کے سارے شعبوں میں کام کرنے والے لوگ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے بات نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں، نبی کی باتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، نبی کے طریقوں کی حفاظت کر رہے ہیں، نبی کے اعمال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ختم نبوت نبی کی ذات ہے، کیا ہے؟ بولیے، ذات ہے۔ نماز نبی کی ذات ہے، روزہ نبی کی ذات ہے، حج نبی کی ذات ہے، زکوٰۃ نبی کی ذات ہے، جہاد نبی کی ذات ہے، تبلیغ نبی کی ذات نہیں ہے، یہ نبی کے عمل ہیں، اور ختم نبوت نبی کی ذات ہے، تاجدار ختم نبوت نبی کی ذات ہے۔ اور ہمیشہ ہر ذی عقل اس بات کو سمجھتا ہوگا کہ ذات ہمیشہ مقدم ہوتی ہے، ذات کو اولیت حاصل ہوتی ہے، یعنی ایک آدمی کی ذات نہ ہو، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا لیٹنا، اس کا چلنا، اس کا کھانا، اس کا پینا ممکن ہے؟ نہیں ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ راشد مدنی کی ذات تو نہ ہو لیکن راشد مدنی کا بیان ہو؟ یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ بیان بعد میں ممکن ہے، پہلے ذات مطلب ہوا کہ عمل ذات کا محتاج ہے۔ عمل کس کا محتاج ہے؟ ذات عمل کی
محتاج نہیں ہے. عمل ذات کے وجود کا محتاج ہے. ذات کا وجود نہیں تو عمل کا وجود نہیں. ذات کا وجود ہے تو عمل کا وجود ہے. اور دین اسلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مجموعے کا نام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اوپر سے جا رہی ہے. دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مجموعے کا نام ہے. نماز دین کیا ہے؟ نماز. دین کیا ہے؟ روزہ. دین کیا ہے؟ حج. دین کیا ہے؟ زکات. دین کیا ہے؟ جہاد. دین کیا ہے؟ تبلیغ, تلاوت قرآن اور مساجد بنانا, مدارس بنانا, خانقاہیں بنانا. یہ سارا دین ہے اور یہ سارے کے سارے نبی کے عمل ہیں. نبی کے عمل سے ہٹ کر کوئی دین ہے؟ کوئی ایسا ممکن ہے کہ ایک کام نبی نے نہ کیا ہو اور وہ دین کا حصہ بھی ہو؟ نہیں ممکن. معلوم یہ ہوا کہ دین نبی کے اعمال کا مجموعہ ہے. تو اگر میں یہ کہوں اب تو غلط نہیں ہوگا کہ دین نبی کی ذات کا محتاج ہے. نبی کی ذات دین کی محتاج, بولو, نبی کی ذات دین کی محتاج نہیں ہے. دین نبی کی ذات کا محتاج ہے. نبی کی ذات ہوگی تو نماز کا عمل وجود میں آئے گا. نبی کی ذات ہوگی تو جہاد کا عمل وجود میں آئے گا. نبی کی ذات ہوگی تو حج کا عمل وجود میں آئے گا. نبی کی ذات ہوگی تو تبلیغ کی شکل نظر آئے گی. نبی کی ذات ہوگی تو قرآن پاک پڑھنا نظر آئے گا. نبی کی ذات ہوگی تو مسجدیں بنانا نظر آئے گا. نبی کی ذات ہوگی تو جہاد کرنا نظر آئے گا. اگر نبی کی ذات نہ ہو تو ان میں سے کوئی چیز نظر آنا ممکن نہیں. تو ظاہر ہے جو چیز زیادہ اس ساری گفتگو سے اتنا تو آپ نے سمجھ لیا کہ دین سے نبی کی اہمیت. بولو, بولتے نہیں ہو, کھانا نہیں کھا کر آئے سارے, میں بھی نہیں کھا کر آیا, ٹھیک ہے, جمعے کے بعد کھائیں گے, لیکن ابھی بولنے کا ٹائم ہے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ نبی کی ذات دین پر مقدم ہے. نبی کی ذات کو دین پر فوقیت حاصل ہے. نبی کی ذات کو دین پر فضیلت حاصل ہے. نبی کی ذات کو دین پر اعلیٰ مقام حاصل ہے. آگے سمجھ میں اب خلاصہ کیا ہوا کہ نبی کی ذات اعلیٰ, دین نبی کی ذات سے ادنا. اب اعلیٰ کی حفاظت کرنا بھی اعلیٰ ہوگا یا نہیں؟ بولو, ایسا ہو سکتا ہے کہ ادنا کی حفاظت کرنا اعلیٰ ہو جائے؟ بولو, ادنا کی حفاظت کرنا اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ نہیں, بلکہ اعلیٰ کی حفاظت کرنا اعلیٰ ہوگا. تو اگر میں یہ کہوں سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس نظریے کو لے کر, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا پورے کے پورے دین کی خدمت کرنے سے زیادہ افضل ہے. پورے دین کی خدمت کرنے سے زیادہ افضل ہے. کیوں کہ یہ نبی کی ذات کا تحفظ ہے, نبی کی ذات کی حفاظت ہے. اس کی مثال میں ایک اور دیتا رہتا ہوں, آپ حضرات کو بھی یاد ہو گئی ہوگی, اور یہ بار بار اسی لیے دہرائی جاتی ہے چیز تاکہ زیادہ جتنی دہرائی جائے گی اتنی زیادہ دل میں اترے گی. ہمارے دین میں نیاپن اور جدت نہیں ہے. 1400 سال سے 5 وقت اذان ہوتی آ رہی ہے. اس اذان کے اندر وہی جملے کہے جا رہے ہیں, کوئی تبدیلی ہوئی نہیں ہوئی. 1400 سال سے 5 وقت نماز پڑھی جا رہی ہے اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. کبھی کوئی تبدیلی ہوئی نہیں ہوئی. 1400 سال سے سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ اور رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے. کبھی تبدیلی ہوئی؟ کبھی ہم اٹھائے یہ کیا ہر دفعہ الحمدللہ پڑھا جاتا ہے. کبھی کوئی کلام بھی پڑھا جائے, کبھی کوئی جو ہے اس میں نعتیہ اشعار بھی پڑھے جائیں نماز کے اندر. ہر دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. کبھی ہم بیدار ہوئے نہیں ہوئے. ہمارا دین جدت پسند نہیں ہے. ہمارا دین قدیمی ہے اور قدیمی رہے گا اور ویسے کا ویسا محفوظ رہے گا. اس لیے بار بار دہرانا ہمارے دین کی فطرت کے اندر شامل
بار بار دہرایا جائے، نماز کو بھی بار بار دہرایا جائے، روزوں کو بھی بار بار دہرایا جائے. ہمیشہ 1400 سال سے رمضان میں ہی روزے رکھے جاتے ہیں. کبھی ایسا موقع ہوا کہ شوال میں یا ذی میں روزے رکھے گئے ہوں رمضان کے؟ نہیں. اس لیے یہ جو دین کی باتیں ختم نبوت سے متعلق جو باتیں میں بار بار دہراتا ہوں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ باتیں یاد ہوں، ہمارے دماغوں میں محفوظ ہوں، ازبر ہوں، اور جب بات کو دہرائیں گے تو ہمارے دل کے اندر اس بات کی اہمیت پیدا ہوگی اور ہم اس بات پر عمل کرنے کی فکر کریں گے. میں نے کیا کہا کہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا، آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کی جدوجہد کرنا دین کی تمام محنتوں سے زیادہ افضل کام ہے. اب اس پر ہم فتویٰ بھی لے لیں گے، اور فتویٰ بھی میں پاکستان کے یا دیوبند کے یا مدینہ منورہ کے یا مکہ مکرمہ کے کسی مفتی سے فتویٰ نہیں لوں گا. وہ فتویٰ آپ لوگ بارہا دفعہ پڑھ بھی چکے ہوں گے فضائل اعمال کے اندر، لیکن ہماری قوم چونکہ بس پڑھنے کی عادی ہے، غور کرنے کی عادی نہیں ہے. پڑھ لیا، بس پڑھ کر دعا کر لی اللہ عمل کی، پتہ نہیں کہ عمل کیا پڑھا کیا ہے ہم نے کو پتہ نہیں ہے. سبحان اللہ کرنے کے ہماری قوم بہت زیادہ شوقین ہے، سر دھننے کی ہماری قوم بہت زیادہ شوقین ہے. لیکن ساری گفتگو ختم کرنے کے بعد پھر مولوی صاحب کے پاس آئیں گے، مولوی صاحب یوسف زلیخا مرد تھی اور ہماری قوم کا حال ہے. اس لیے پڑھو، سمجھ کر پڑھو. میں آپ کو فتویٰ بتاتا ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس کا؟ عمر فاروق امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، جسے اللہ کے رسول نے دعا کر کے طلب کیا، دعا کی یا اللہ عمر ابن حشام یا عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب، ان دونوں میں سے ایک اسلام کی عزت کے لیے ہمیں عطا کر دے. اللہ کے رسول نے 2 نام پیش کیے، اللہ کی ذات نے ایک سلیکٹ کر کے عمر ابن فاروق، عمر ابن خطاب نبی کے قدموں میں ڈال دیا. معلوم یہ ہوا کہ عمر خدا کا انتخاب ہے. کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے. نبی نے تو 2 نام دیے تھے نا، اب ان 2 میں سے ایک کو منتخب کرنا تو منتخب کرنے والے کا انتخاب ہے. وہ ذات کیا کہہ رہی ہے؟ ایک موقع پر فرمایا، لوگ آپس میں ابو بکر اور عمر میں تقابل کر رہے تھے. ہاں، حضرت سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما میں تقابل کر رہے تھے کہ بڑا رتبہ کس کا ہے، دین کی خدمت بڑی کس نے کی ہے. ہاں، اللہ کی نظر میں سب سے بلند کون ہے دونوں میں سے؟ تو کسی ایک نے ابو بکر صدیق کے مقابلے میں عمر فاروق کو بلند رتبہ دے دیا. باتوں باتوں میں عمر فاروق کو بلند رتبہ دے دیا، باتوں باتوں کے اندر. تو جانتے ہو جب عمر فاروق اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے یہ بات سن رہے تھے تو حجرے سے باہر پوچھا، تم میں سے کس نے کہا ہے کہ میں ابو بکر سے بڑھ گیا ہوں، میرا مرتبہ ابو بکر سے بلند ہے؟ کہنے والے نے کہا امیر المومنین میں نے کہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گفتگو فرمائی، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کے اندر سبق ہے. فرمایا تم کہتے ہو کہ عمر ابو بکر سے بڑھ گیا، نہ نہ نہ، میں عمر اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کی نیکیاں ابو بکر کو دینے کے لیے تیار ہوں. ابو بکر مجھے اپنی زندگی کا ایک دن اور رات دے دے. آ گئی سمجھ بات؟ آ گئی سمجھ بات؟ کیا جملے کو غور سے پھر دھیان سے سنیے. فرمایا میں عمر اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کی نیکیاں، چند نمازیں نہیں، صرف نمازیں نہیں، یا صرف روزے نہیں، صرف حج نہیں، کیا کہا؟ اپنے خاندان کی ساری زندگی کی نیکیاں میں ابو بکر کو دینے کو تیار ہوں. ابو بکر بدلے میں مجھے اپنی زندگی کا ایک رات اور دن دے دے. اب دیکھیں عمر فاروق جو چیز دے رہے ہیں اس میں نماز بھی موجود ہے، اس میں روزہ بھی موجود ہے، اس میں حج بھی موجود ہے، اس میں زکوٰۃ بھی موجود ہے، اس میں جہاد بھی موجود ہے، اس میں 22 لاکھ مربع میل پر عدل و انصاف قائم کر کے خلافت کو نافذ کرنا بھی موجود ہے.
مانگ کیا رہے ہیں؟ اگر عمر نمازیں دے کر وہ دن رات لے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ عمر کی نمازوں سے اس دن رات میں کیا گیا عمل زیادہ قیمتی ہے۔ اگر عمر جہاد دے کر بھی وہ دن رات لے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ابو بکر کا عمل جہاد سے بھی افضل ہے۔ اگر عمر خلافت دے کر بھی وہ عمل لے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ عمر کے جہاد بھی، عمر کی خلافت بھی اس عمل سے کم تر ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، سیاست، حکومت، تجارت، ساری چیزیں عمر ابو بکر کو لے رہے ہیں۔ ابو بکر سے کیا لے رہے ہیں؟ ابو بکر سے لے رہے ہیں وہ ہجرت کی رات اور دن کا سفر، جس میں حضور حضرت ابو بکر صدیق کے ذہن میں صرف حضور کی حفاظت کا جذبہ تھا۔ کس کی حفاظت کا؟ ذات نبوت کی حفاظت کا جذبہ تھا۔ معلوم ہوا کہ ذات نبوت کی حفاظت کرنا، ذات نبوت کی حفاظت کرنا نماز سے، بولو اتنے مفتی تو تم بھی بن گئے ہوگے 15-20 منٹ کی گفتگو کے بعد، ذات نبوت کی حفاظت کرنا نماز سے افضل ہے، ذات نبوت کی حفاظت کرنا روزے سے افضل ہے، ذات نبوت کی حفاظت کرنا جہاد سے افضل ہے، ذات نبوت کی حفاظت کرنا تبلیغ سے افضل ہے، ذات نبوت کی حفاظت کرنا انسانیت کی خدمت سے افضل ہے، ذات نبوت کی حفاظت کرنا مدرسے بنانے سے افضل ہے، ذات نبوت کی حفاظت کرنا مسجدیں تعمیر کرنے سے افضل ہے، ذات نبوت کی حفاظت کرنا نماز پڑھنے سے افضل ہے، ذات نبوت کی حفاظت کرنا ساری زندگی روزے رکھنے سے افضل ہے، ذات نبوت کی حفاظت کرنا ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سے لے کر قبر کے پیٹ میں جانے تک تلاوت کرتے رہنے سے افضل ہے، ذات نبوت کی حفاظت کرنا داڑھی رکھنے سے افضل ہے، ذات نبوت کی حفاظت کرنا امامہ پہننے سے افضل ہے، ذات نبوت کی حفاظت کرنا تسبیح پڑھنے سے افضل ہے، ذات نبوت کی حفاظت کرنا استغفار کرنے سے افضل ہے، ذات نبوت کی حفاظت کرنا صحابہ کے تقدس سے افضل ہے، ذات نبوت کی حفاظت کرنا امہات المومنین کی عفت سے عظمت ہے، ذات نبوت کی حفاظت کرنا اولیاء اکرام کے مقام سے افضل ہے۔ یا غلط کہہ دیا؟ بولو سب سے پہلے ذات نبوت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کے دور میں، آج کے دور میں ذات نبوت کا تحفظ بقول سید انور شاہ کشمیری کے، آپ کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا، ذات نبوت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس پیغمبر نے اپنی 23 سالہ نبوت کا زمانہ، 23 سال نبی رہے، آپ کی نبوت کا زمانہ 23 سال ظاہری کے اوپر، ورنہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا وجود پانی اور مٹی کی گارے کی شکل میں موجود تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا، لیکن ظاہری بعثت آپ کی 40 سال کی عمر میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں وفات پاتے ہیں، تو نبوت کا زمانہ کتنا ہوا؟ 23 سال۔ آپ 23 سال نبوت کے زمانے میں اپنی امت کے لیے فکر مند رہے، ہاں اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اپنی امت کی بھلائی مانگتے رہے، یا اللہ یہ بھلائی بھی میری امت کو دے، یا اللہ یہ نیکی بھی میری امت کو دے۔ کسی کی لمبی عمر اور نیکیوں کو دیکھا پریشان ہو گئے، اللہ نے بھی پھر اپنے نبی کی پریشانی کو برداشت نہیں کیا۔ کہیں پڑھا کہ فلانی نبی فلانی امت کے کسی امتی نے، نبی کے امتی نے اتنے 80 سال تک جہاد کیا گھوڑے کی پیٹھ پر رہ کر، حضور علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میری امت تو اس سے پیچھے رہ گئی، میری امت کی عمر تو 60 سال 65 سال 70 سال کھینچ کے 100 سال ہوگی، تو 80 سال جس نے ایک مسلسل جہاد کیا ہو، میرا امتی تو کوئی اس کے ثواب کو نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے جبرائیل سے کہا جاؤ جبرائیل میرا محبوب پریشان ہے، جا کر سنا دو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے محبوب آپ 80 سال کی طرف نظر نہ کیجئے، میں تیری امت کو وہ مقام دیتا ہوں، اس نے 80 سال گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر وہ ثواب نہیں کمایا ہوگا جو تیرا امتی ایک شب قدر میں مصلی پر کھڑا ہو کر ثواب کما لے گا۔ یہ مقام ہمیں کس نے دلایا؟
ہمارے نبی نے دلایا. یہ کس نے ہمیں رعایت دلائی کہ نیکی کا ارادہ کرے محمد کا امتی نیکی لکھ دو, گناہ کا ارادہ کرے مت لکھو. یہ خصوصیت کس کے صدقے میں ملی؟ محمد عربی کے صدقے میں ملی. نیکی کر لے 10 لکھو, گناہ کر لے 1 لکھو. یہ مقام اس امت کو کس نے دیا؟ اللہ کے رسول کے صدقے میں ملا. آج ہم میں کون سی برائی نہیں ہے, آج ہم میں کون سا جرم نہیں ہے. زانی ہمارے اندر موجود, شرابی ہمارے اندر موجود, جواری ہمارے اندر موجود, سود خور ہمارے اندر موجود, ناک تول میں کمی کرنے والے ہمارے اندر موجود, اغرام باز ہمارے اندر موجود, دھوکہ کرنے والے ہمارے اندر موجود, فراڈ کرنے والے ہمارے اندر موجود, ملاوٹ کرنے والے ہمارے اندر موجود. لیکن کیا وجہ ہے کہ پہلے نبی کی ایک امت ناک تول میں کمی کرے تو عذاب نازل ہو جائے. پہلے نبی کی امت لوط علیہ السلام کی امت اغرام بازی کرے, زمین کو اٹھا کر پٹک دیا جائے. آج محمد کی امت وہی گناہ کرتی ہے, زمین کیوں نہیں پھٹتی ہے, آسمان کیوں نہیں ٹوٹتا ہے, چہرے مست کیوں نہیں ہوتے؟ تمہارا کمال نہیں ہے. وہ سید کائنات, وہ شفیع المذنبین, وہ رحمت للعالمین کے وہ معصوم ہاتھ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ سے درخواست کی, یا اللہ میری امت کو پہلی امتوں کی طرح یکدم ہلاک نہ کرنا. یہ وہ دعائیں اللہ کے عذاب میں اور تمہارے میرے بیچ میں حائل ہیں. اس نبی کا ہم پر حق ہے یا نہیں؟ نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے؟ اس نبی کے حق کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے, سب بول رہے ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ ذمہ داری ہے. اگر آپ سے کہا جائے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے وقت نکالو, نکالو گے؟ اس کے لیے وقت نکالو. قادیانیت پورے زور و شور سے عمرانی حکومت کی سرپرستی کے اندر پاکستان کے اندر اپنے دجل اور کفر کی تبلیغ کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے قادیانیت کے کفر کا راستہ روکنا. روکیں گے انشاءاللہ. میں آپ سے زیادہ وقت نہیں مانگتا. ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24. 7 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ میتھ کا ٹیچر جلدی سے بتا دے گا کوئی ہے. 7 دن کے اندر کتنے گھنٹے ہو گئے جی؟ 148. ماشاء اللہ. 68 دو رائے آ گئی, 48 تھوڑا 68. چلو 48 ہم کم مان لیتے ہیں. 148 گھنٹوں میں سے میں آپ سے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صرف 1 گھنٹہ مانگتا ہوں. کتنا؟ 148 گھنٹوں میں سے ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ آپ مجھے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دینے کے لیے تیار ہو؟ ہر جمعے کو بعد نماز جمعہ 3 بجے سے 4 بجے تک دفتر ختم نبوت میں اوپر مدرسے میں ختم نبوت کے مجاہدین کی, ختم نبوت کے تحفظ کی فکر کرنے والوں کی, ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنے والوں کا اجلاس ہوتا ہے, میٹنگ ہوتی ہے, اجتماع ہوتا ہے. آپ اس کے اندر 1 گھنٹہ نکال کر تشریف لاؤ. اب انشاءاللہ ڈھیلی پڑ گئی, اب انشاءاللہ ڈھیلی پڑ گئی. تو مولوی صاحب ہم نے تو سمجھا تھا آپ ہمیں بندوق اٹھواؤ گے. ہاں وہ مجھے بھی پتا ہے بندوق اٹھواؤ گے تو مولوی کے ہاتھ میں ہی بندوق ہوگی, باقی سب نظر نہیں آئیں گے. سمجھے نا جی؟ ہماری قوم بڑی وہ ہے. وہ میں نے لطیفہ ایک سنا رکھا ہے نا کہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک سنی شوہر تھا, مسئلہ سے ہٹ کر صرف لطیفے کے طور پہ بتا رہا ہوں. سنی شوہر تھا, شیعہ بیوی تھی, بیوی بچلن تھی, شوہر ہر وقت اندر گھٹتا رہتا تھا. اس نے کہا اس بدبخت سے بدلہ کیسے لوں, ایسا کام کروں کہ اس کو قتل بھی کر دوں اور یہ اس قتل پہ راضی بھی رہے. نہیں قتل نہیں, اس کو ذلیل کروں. تو پہلے زمانے میں عورتوں کے سر کی چٹیا کی عزت ہوتی تھی. آج کل مردوں نے رکھ لی ہے نا, مردوں نے چٹیا رکھ لی ہے اور عورتوں نے, میں تو کہتا ہوں ان عورتوں کو چاہیے اترا لگا کر گھومے گا. جی بالکل. تو اس نے ایک دن صبح اٹھا اور اسے کہنے لگا بھائی بات سنو بیگم, میں نے رات مولا علی کی خواب میں زیارت کی ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کی چٹیا کاٹ. چٹیا تو آج کے دور کی ہوتی تو بول دیتی کاٹ,
کیونکہ نا آج کل کی عورت کو چڑیا کی عزت نہیں ہے، اس دور کی عورت کو چڑیا کی عزت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ایک بات سن، مولا علی کے لیے کاٹنا ہے تو گردن کاٹ، چڑیا کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دیا۔ تو ہمارے مسلمان بھی وہی سیانے ہیں، ٹھیک ہے نا، پہلے تو کہا وقت نکالیں گے، قربانی دیں گے، جب 1 گھنٹے کی بات آئی کہ مولوی صاحب 1 گھنٹہ نہیں، نبی پاک کے لیے اگر کچھ لینا ہے تو جان لے لو۔ پتا ہے مولوی نے جان تو لینی ہے نہیں۔ ہم نے پاکستان کے آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھتے ہوئے قانون کے دائرے کے اندر رہ کر قادیانیت کا مقابلہ کرنا ہے، کرو گے؟ وقت نکالو گے تو آج سے شروع کرو گے؟ جمعے کی نماز کے بعد 3 بجے سے 4 بجے تک اوپر مدرسے کے اندر دفتر ختم نبوت کے اندر ہر جمعے کو 1 گھنٹہ نکال کر آؤ۔ کل قیامت کے دن جب آپ اور ہم کا محمد عربی کے سامنے واسطہ پڑے گا، سامنا ہوگا حوض کوثر پر، اگر محمد عربی نے ہم سے سوال کر لیا، اے میرے امتی کلمہ تو نے میرا پڑھا تھا، میرے کو غلام احمد قادیانی نے میرے روزے کو ذلیل لکھا تھا، میری بیٹی کو گالیاں دی تھی، غلام احمد قادیانی نے مجھے گالیاں دی تھی، تو نے قادیانیت کا مقابلہ کیا یا نہیں کیا؟ اگر ہم نے وقت نکالا ہوگا تو ہاتھ باندھ کر عرض کریں گے، سر جھکا کر کہ آقا تیرے مقام کے مطابق تو ہم کچھ نہ کر سکے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ہم تیری ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہفتے میں 1 گھنٹہ نکالا کرتے تھے۔ وہ نبی ماں سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرتا ہے۔ آج ایک ان پڑھ چھوٹا بچہ لکیریں لگا لگا کر اپنی اماں کو جا کے دکھاتا ہے، اماں دیکھ میں نے کیسا لکھا ہے، اماں کو پتا ہے کچھ بھی نہیں لکھا، لیکن بیٹے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کیا کہتی ہے، واہ 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 میرا بچہ صدقے جاؤں اتنا خوبصورت لکھا ہے۔ اس ماں سے زیادہ محمد عربی پیار کرتے ہیں۔ ہماری 1 گھنٹے کی یہ قربانی رنگ لائے گی اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر ملے گا، شاباشی ملے گی کہ جس دور میں لوگوں کو کاروبار سے فرصت نہیں ہوتی تھی، جس دور میں لوگوں کو بچوں سے فرصت نہیں ہوتی تھی، دوستوں یاروں سے فرصت نہیں ہوتی تھی، میرے امتی اور تم نے 1 گھنٹہ نکال کر میرے لیے سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ میری ختم نبوت اور ناموس رسالت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جاؤ میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں۔ کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور چاہیے کیا ہمیں؟ کرو گے ختم نبوت کا کام؟ کرو گے؟ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، ٹھیک ہے نا جی، میں کلمے نہیں پڑھواؤں گا، بتانا ہمارا کام ہے۔ میں نے نبی کا مقام بھی بتا دیا، میں نے ختم نبوت کا مقام بھی بتا دیا اور امت پر اس کی ذمہ داری بھی بتا دی۔ اب کرنا نہ کرنا آپ کا ذمہ ہے۔ آپ افسر ہو، اپنے آفس تک افسر ہو، لیکن نبی کے لیے غلام ہو۔ آپ وڈیرے ہو، اپنی اوقات میں وڈیرے ہو، نبی کے لیے غلام ہو۔ آپ علامہ ہو، اپنے ممبر کے لیے علامہ ہو، نبی کے لیے غلام ہو۔ جو اپنے آپ کو نبی کا غلام اور ختم نبوت کا خادم سمجھتا ہے، وہ اس ہفتے والے اجلاس کے اندر 1 گھنٹہ وقت نکالے گا۔ نکالو گے؟ اللہ